آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن، نزول رحمت و برکت ہے، جیسا کہ ماہ صوم ہے و ماہ عبادت و بندگی خداوند تبارک و تعالی، اور ایسے ہی ماہ تربیت و انسان سازی بھی ہے. عرض ہوا تھا آپ کی خدمت میں کہ بعض بزرگان نے بیان کیا ہے کہ یہ مومنین کا پہلا مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان. اگر آپ حساب کریں تو عیسوی مہینہ جو شروع ہوتا ہے میلادی تاریخ وہ جنوری سے شروع ہوتی ہے، یعنی جنوری پہلا مہینہ ہے. یا مثلا اگر قمری مہینوں کو ہم حساب کریں تو محرم پہلا مہینہ ہے. لیکن بعض بزرگان نے جنہوں نے انسان کے لیے اصول تربیت ذکر کیے ہیں اور اصول اخلاقی، یہ فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے، اہل دین کے لیے در حقیقت ماہ رمضان پہلا مہینہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کہ ماہ رمضان کیسے پہلا مہینہ ہے، ایک دو مثالیں ہم غور کریں تو مطلب سمجھ میں آ جائے گا. ہر سال ہمارے ملک میں تعلیمی سال کا آغاز ہوتا ہے. یہ تو معلوم ہے کہ کب ہوتا ہے تعلیمی سال کا آغاز. رسماً پاکستان میں تعلیمی سال کب شروع ہوتا ہے؟ جنوری میں یا محرم میں؟ تعلیمی سال مارچ میں شروع ہوتا ہے. اب خود نہیں پاس جاتے لیکن بچوں کو تو بھیجتے ہیں اسکول میں، معلوم ہونا چاہیے کہ تعلیمی سال کب شروع ہوتا ہے. مارچ میں شروع ہوتا ہے. اسی طرح پاکستان کا ایک مالی سال ہے، یہ بھی اصطلاح سنی ہوگی آپ نے، مالی سال. مالی سال جون میں شروع ہوتا ہے. بس ہمارا ایک میلادی سال ہے، ایک قمری سال ہے اسلامی ہجری سال، اور ایک تعلیمی سال ہے، ایک مالی سال ہے. 4 سال ہے ہمارے. میلادی سال ہمارا جنوری سے شروع ہوتا ہے، قمری سال ہمارا محرم سے شروع ہوتا ہے، تعلیمی سال اس ملک میں مارچ سے شروع ہوتا ہے، اور مالی سال یہاں پر جون میں شروع ہوتا ہے. بس ہو سکتا ہے کہ بعض سال کسی دوسرے مہینے سے شروع ہوتے ہیں. جون میلادی سال کا پہلا مہینہ نہیں ہے، لیکن مالی سال کا پہلا مہینہ شمار ہوتا ہے. اسی طرح مارچ میلادی سال کا پہلا مہینہ نہیں ہے، لیکن تعلیمی سال کا پہلا مہینہ شمار ہوتا ہے. ہمارے مالی سال ہیں اور تعلیمی سال بھی ہیں. آیا کوئی عبادی سال بھی ہے ہمارا یا نہیں ہے؟ عبادی سال ہو انسان کا. جیسے جو لوگ اسکول نہیں جاتے ان کا کوئی تعلیمی سال بھی نہیں، جن کو اسکول سے اصل گئے نہیں ہیں اسکول میں. بعض ہیں ایسے لوگ جو موقع نہیں ملا، یا والدین کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے بلا کر کسی طریقے سے بھی اسکول نہیں پڑھ سکے.
وہ انہیں نہیں معلوم یا ان کا کوئی تعلیمی سال نہیں ہے، یا جیسے جو لوگ ملازمین نہیں ہیں، بینکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا مالی سال نہیں ہوتا. جو اہل ایمان نہ ہو، مومن نہ ہو، اہل عبادت نہ ہو، ان کا عبادی سال نہیں ہے. لیکن جو اہل عبادت ہوں، مومن ہوں، مسلم ہوں، دیندار لوگ ہوں، باقی کوئی سال ہو یا نہ ہو، ان کا عبادی سال ضرور ہونا چاہیے. اور عبادی سال انسان کا شروع ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان سے. اس وجہ سے اس کو سید الشہور کہا گیا ہے. یا جو دعا آپ نماز کے بعد ہر روز پڑھتے ہیں، اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی کہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان ہے جسے تو نے کرامت عطا کی ہے، جسے تو نے شرف عطا کیا ہے، اور جسے تو نے برتری عطا کی ہے باقی تمام مہینوں پر. ھذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور. یہ وہ مہینہ ہے جسے تو نے کرامت و شرف و فضیلت و برتری عطا کی ہے دوسرے تمام مہینوں پر. انسان کا عبادی سال شیعہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی رمضان، ایک رمضان سے لے کر دوسرے ماہ رمضان تک ایک انسان مومن وہ یہ دیکھے کہ اس نے یہ سال کیسے بسر کیا ہے، پچھلے ماہ رمضان کو کیسے تھا، ایک سال گزرنے کے بعد کیسے ہے، کہاں پہنچا ہے. ایک حدیث میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس انسان کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں وہ خسارے میں ہے. وہ انسان 2 دن ایک جیسے گزر رہے، یعنی جیسا کل گزرا ہے ویسا ہی آج بھی گزرے، یہ خسارے میں ہے. اور بعض روایات میں ایسے ہے کہ شاید ملعون ہو، یعنی ملعون ہے وہ آدمی جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائے. مومن کا ہر دن پہلے دن سے بہتر ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، از نظر معنوی، از نظر عبادی، از نظر معرفت. یعنی ہر دن انسان کی معرفت میں اضافہ ہو، ہر دن انسان کی منزلت میں اضافہ ہو، ہر دن آنے والے دن میں انسان کی عبادت و روح کی پاکیزگی میں اضافہ ہو، نہ کہ جیسا پہلے دن ہے ویسا ہی دوسرے دن ہو. اگر 2 دن مومن کے ایک جیسے گزر جائیں وہ خسارے میں ہیں. بعض روایات کے مطابق مثلا ملعون ہے، بعض میں مغبون ہے یعنی خسارے میں ہے، بعض روایت میں ہے کہ ملعون ہے جس کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں. اب اگر 2 دن اسلام پسند نہیں کرتا، ذات خدا کو پسند نہیں ہے کہ انسان کے 2 دن ایک جیسے گزر جائیں، بلکہ ہر دن آنے والا بہتر ہو، انسان اس میں کچھ نہ کچھ حاصل کرے، معرفت میں اضافہ ہو، عمل میں اضافہ ہو، معنویت میں اضافہ ہو، طہارت و پاکیزگی میں اضافہ ہو. اب اس انسان کا پھر کیا حال ہوگا جس کے 2 سال ایک جیسے گزر جائیں یا کئی سال زندگی کے ایک جیسے گزر جائیں. بہت خسارے میں ہے. خسارہ اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عمر کا ایک ذخیرہ موجود ہے عظیم، اور وہ ایک ایک کر کے ضائع ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں بڑے ہو رہے ہیں. جب پیدا ہوتا ہے انسان اس کے پاس ایک ذخیرہ ہوتا ہے عمر کا 60 سال 70 سال. ہر دن جو گزرتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، حالانکہ آپ خزانے کو دیکھیں تو اس میں کمی ہو رہی ہے. مثلا آپ کے پاس اگر 60,000 روپیہ ہو اور ہر روز 1 روپیہ نکال کے خرچ کرتے جائیں، آپ کا سرمایہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. تو پھر سالگرہ منانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب 1 سال گزرتا ہے پھر کیک کاٹتے ہیں، بناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. خسارے بھی کو خوش ہوتا ہے یا افسوس کرتا ہے؟ افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس زندگی کا ایک ذخیرہ تھا، 1 سال پورا 365 دن اس میں سے کم ہو گئے. 60 سال خدا نے زندگی دی تھی، اس زندگی میں سے 365 دن کم ہو گئے. پھر سب کو بلا کے کیک کاٹتے ہیں کہ مجھے اتنا نقصان ہوا. اگر کوئی دکاندار یا کوئی شخص سالانہ اس کا خسارہ ہو، اور جب بھی خسارہ ہو لوگوں کو بلا کے جشن منائے کہ آج میرا اتنا نقصان ہوا، کیونکہ ہم متوجہ نہیں ہیں، معلوم نہیں ہے.
بعض دوسروں کو دیکھا ہم نے، جب سے ٹی وی آیا ہے اس وقت سے ہر گھر میں جن کو پتہ بھی نہیں پیدا کب ہوئے ہیں انہوں نے بھی اپنی سالگرہ منانا شروع کر دی. اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پیدا کب ہوئے ہیں، سو تاریخ ظاہر نہیں لکھتے بعض خاندان، لیکن دیکھا ڈراموں میں، فلموں میں مغربی لوگ، یورپی لوگ وہ یہ کام کرتے ہیں، وہ ہم نے بھی فلمیں گھر میں چلانا شروع کر دی. اپنی سالگرہ منانا یا اپنی اولاد کی سالگرہ منانا تو کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر ہم جشن ولادت مناتے ہیں تو معصومین کا جشن ولادت ہونا چاہیے، نہ اپنا جشن ولادت. ہم کیا ہیں کہ ہم پیدا ہوئے اور اس میں جشن منانا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہیں جن کی پیدائش پہ افسوس ہونا چاہیے کہ کاش پیدا نہ ہوتے، نہ یہ کہ جشن منانا چاہیے. فقط معصومین ہیں جن کے ایام ولادت پہ جشن ہونا چاہیے اور ایام شہادت پہ سوگ ہونا چاہیے. باقی اپنے لیے جشن منانا، اپنے لیے سب کچھ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. بس جب ہم ایک سال اپنی زندگی کا گزار لیتے ہیں تو بڑے نہیں ہوتے، حقیقت میں ذخیرہ عمر کم ہو جاتا ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ یہ ایک سال جو گزرا ہے ہمارا، پچھلے ماہ رمضان سے لے کر اس ماہ مبارک رمضان تک، یہ سرمایہ 365 دن ہماری زندگی کے جو گزرے ہیں، صرف ہوئے ہیں، ان کے بدلے میں حاصل کیا ہوا ہے؟ خرچہ تو کیا ہم نے، عمر کی قیمتی ترین ایام ہم نے گزارے ہیں، لیکن دیکھو کہ حاصل کیا ہوا ہے. جیسے بازار میں جاتے ہیں، کبھی ایک بڑی رقم، ایک بڑا مبلغ خرچ کر کے آ جاتے ہیں، اس کے بجائے گھر میں آ کر وہ تھیلا کھول کے دیکھیں گے اس میں جو کچھ خرید کے لائے وہ کیا ہے، آیا جتنا پیسہ لگا ہے اتنا معاوضہ اور اتنا بدلے میں کوئی چیز بھی آئی ہے یا نہیں. اگر وہ چیز اتنی ہی ہے جتنا پیسہ لگا ہے ہمارا، پھر افسوس نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ کم ہو، مثلا پیسہ ہمارا 10,000 روپے لگا دیے لیکن حاصل 1,000 روپے کے بدلے کوئی چیز ہوئی ہے، 9,000 ضائع ہوا. یہاں پر یہاں افسوس کا مقام ہونا چاہیے. عید یعنی جشن، یہ جشن کون لوگ منائیں؟ جن کا ایک سال پورا گزرا ہے اور سال کی کارکردگی انہوں نے محاسبہ کیا ہے، اور اس سال میں 365 دن صرف ہو گئے، خرچ ہو گئے ان کے، لیکن جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ بہت عظیم ہے. مثلا ان ایام میں ایک لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اب یہ لیلۃ القدر کس طرح سے بڑھ کر ہے 1000 مہینوں سے؟ یوں نہیں ہے کہ جو ہی سورج ڈوبتا ہے اور طلوع فجر تک یہ رات، یہ اندھیرا، یہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی یہ اندھیرا بڑھ کر ہے سارے مہینوں سے. نہ، اندھیرا وہ کل کی طرح ہی ہے، یعنی جیسا پہلی رات کو اندھیرا تھا ایسا دوسری رات کو بھی اندھیرا ہے. یوں نہیں ہے کہ یہ اندھیرا زیادہ گاڑا ہے، یہ اندھیرا زیادہ گٹا ٹوپ ہے، یہ اندھیرا زیادہ کور ہے، مثلا اندھیر اس میں زیادہ ہے. بالکل پہلی رات کی طرح ہے. پھر کیوں 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے یہ رات؟ یعنی اس ایک رات میں انسان جو سفر کرتا ہے، جو کمال حاصل کرتا ہے، جو معنویت انسان کو ملتی ہے، جو فیض خدا سے دریافت کرتا ہے، جو برکتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں، وہ در حقیقت وہ برکتیں ہیں جو دوسرے 1000 مہینوں میں بھی حاصل نہیں کر سکتے. جو انسان بھی ایک رات کو خداوند تعالیٰ سے اتنی رحمت و برکت نصیب ہو جائے جس کے اس کی رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، نہیں ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور سوئے رہیں یا گپ شپ لگاتے رہیں اور رات ہماری بڑی افضل ہو جائے. رات کی فضیلت انسان ایجاد کرتا ہے اس کے اندر. بس عید کا دن جب آئے خوب جشن منائیں. کس بات کا جشن منائیں؟ ہم اکثر اس بات کا جشن مناتے ہیں کہ روزے ختم ہو گئے، کھانا پینا شروع ہو گیا. ایک بیرون ملک پاکستان سے باہر ایک جگہ عید کے دن انہوں نے علاقے کے MNA کو بلایا ہوا تھا عید کے دن جشن میں، نماز میں. وہ مسیح تھا، اسے نہیں تھا معلوم کہ یہ لوگ مسلمان کیوں، یہ کس قسم کا یہ فنکشن ہے ان کا. ایک آدمی نے اس کو بتایا کہ ہم نے 1 مہینہ روزے رکھے ہیں. روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ کھائیں نہیں، پئیں نہیں، اور آج ہمارا جشن ہے، فیسٹیول ہے،
اور اس میں مومنین جو ہے وہ شکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں اور یہ سب کچھ. پھر اس کے بعد اس کو موقع دیا کہ وہ تقریر کرے آ کر. تو اس نے آ کر اپنی تقریر میں یہی کہا کہ ایک مہینہ چونکہ آپ لوگوں پر بہت سخت گزرتا ہے، کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی آپ کو، اور آج جب آپ کو اجازت ملتی ہے تو حق بنتا ہے انسان خوش ہو اور جشن منائے. لہٰذا واقعاً خوشی کا دن ہے کہ منہ کھل گئے ہیں آج. نہ، عید کا جشن اس وجہ سے نہیں ہے کہ رمضان ختم ہو گیا ہے، اس لحاظ سے دیکھیں تو سوگ کا دن ہے. امام سجاد علیہ السلام ماہ رمضان کے گزرنے پر جشن نہیں مناتے تھے، آنسو بہاتے تھے. امام علیہ السلام گریہ کرتے تھے، روتے تھے کہ یہ مہینہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. جشن کس بات کا ہے پھر؟ اگر ماہ رمضان پر جانے پر افسوس ہے تو جشن اسی کارکردگی کا ہے، یعنی یہ سال جو گزرا اور خصوصاً یہ مہینہ، اس کے بعد جو کچھ نصیب ہوا ہے ہمیں وہ اس قدر عظیم ہے کہ انسان خوشحال ہوتا ہے. لہٰذا عید ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں کچھ ملا ہے، جنہوں نے کچھ لیا ہے. نہیں ہے کہ ہر آدمی وہاں اس دن کپڑے پہن کے صاحب کے خوش ہوتا پھر ملا کیا ہے آپ کو، کیوں خوش ہو رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے اسکول میں نتائج کا اعلان ہو، امتحانوں کا اعلان ہو، رزلٹ ہو، اعلان ہو، اور اس میں کچھ فیل ہو جائیں کچھ پاس ہو جائیں. پاس ہونے والے بھی جشن منائیں، فیل ہونے والے بھی جشن منائیں، نئے کپڑے پہن کے جائیں اور کھائیں پئیں. جو فیل ہو گئے ہیں، فیل ہونے میں تو جشن نہیں چاہیے انسان کو. عید ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کچھ حاصل کیا ہے، جو کسی مقام تک پہنچے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سال بھر اپنی تربیت کی ہے، سال بھر انسان سازی کی ہے، سال بھر خود سازی کی ہے، سال بھر اپنے آپ کو آلودگیوں سے بچایا ہے، اپنے آپ کو آفتوں سے بچایا ہے، اور آج ماہ رمضان گزرنے کے بعد اپنی تمام کوشش کا نتیجہ لے رہے ہیں. یہ ہو جاتا ہے عید مسلمان کے لیے. لہٰذا ایک روایت میں ہے کہ جس دن مسلمان گناہ نہ کرے وہ اس کے لیے عید کا دن ہے، چونکہ اس دن خسارہ نہیں ہوا، یعنی عمر کا قیمتی ترین دن صرف ہو گیا اور میں نے گناہ بھی نہیں کیا، اطاعت خدا میں یہ دن بسر کیا ہے. وہ عید کا دن ہے، اس دن واقعاً جشن منائیں، خوشحال ہوں، دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کریں. بس انسان عمر جب بڑھتی جاتی ہے ہماری، یہ سرمایہ عمر کم ہوتا جاتا ہے، اور کوشش کریں کہ سرمایہ عمر کے بدلے میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے ہمیں وہ اتنا ہی ہو کم از کم جتنی عمر قیمتی ہے، اس سے کم تر نہ ہو. ورنہ وہ سورہ عصر میں جو قسم کھا کے خداوند نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، خدا نخواستہ وہ شامل حال ہو جائے ہمارے بھی، یعنی ہم بھی کہیں ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو خسارے میں ہیں. تربیت کے لیے، انسان سازی کے لیے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلا جو مدرسہ ہے تربیت کا، سب سے پہلا مرکز تربیت کا خاندان ہے، اور خاندان کی اہم ترین ذمہ داری در حقیقت خواتین کے سپرد ہے. مرد بھی خاندان میں برابر کا شریک ہے، لیکن تربیتی ذمہ داری میں زیادہ حصہ خواتین کا ہے. اس لیے خاندان کے متعلق مرکزیت خداوند تعالیٰ نے خواتین کو قرار دیا ہے. مرد خاندان کا محافظ ہے، مرد خاندان کے لیے مالی وسائل فراہم کرے، اس کے لیے دوسرے امکانات فراہم کرے، لیکن اندرونی نظام، داخلی نظام خاندان کا وہ در حقیقت خواتین کا کام ہے. خاندان کی تشکیل بھی در حقیقت خواتین کے محور میں ہوتی ہے. مثلا جب رشتہ داروں کو قرآن نے نام دیا تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ صلہ ارحام یا صلہ رحمی ایک اصطلاح ہے، سنی ہوئی ہے آپ نے، صلہ رحمی کرنا، قطع رحم کرنا اور صلہ رحم کرنا. اس سے مراد کیا ہے صلہ رحم اور قطع رحم سے؟ ہیں کوئی بتائیں کہ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں، قطع رحمی کس کو کہتے ہیں؟ جی دوسرے پر رحم کرنا، صلہ رحمی نہ، یہ نہیں ہے. صلہ رحمی کسی پر رحم کرنا، وہ تراحم ہے. نہ، یہ بھی نہیں ہے مراد. احسن،
ان محترمہ کے لیے ایک درود پڑھیے، صلوات پڑھیے. یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات رکھنا، اقربا کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات رکھنا، ان کے حقوق ادا کرنا. قطع رحمی یہ ہے کہ ان سے رابطہ کاٹ دینا، رشتہ داروں سے رابطہ کاٹ دینا قطع رحم ہے. صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے رابطہ برقرار کرنا، یہ معنی ہے اس کا. اب وہ دوسری چیزیں بھی ہیں، دوسروں پر رحم کرنا، اور وہ الگ مطلب ہے. لیکن صلہ رحمی جب کہا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے، یہ اصطلاح دین کی صلہ رحم کی. اس کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے. صلہ رحم کے بارے میں، صلہ رحم کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ایک انسان قطع رحم کرے یعنی عزیز و رشتہ داروں سے رابطے کاٹ دے، اس سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے. پہلا اثر جو انسان کی زندگی پر پڑتا ہے قطع رحم کرنے سے، انسان کی عمر کم ہو جاتی، جلدی مر جاتا ہے یہ انسان، اس کو توفیق زندگی نہیں ہوتی. صلہ رحمی کرنے سے انسان کی عمر دراز ہو جاتی ہے. یعنی جتنا آپ رشتہ داروں سے رابطہ بڑھائیں گے اور جتنا ان کے حقوق ادا کریں گے، ان کے ساتھ ارتباط رکھیں گے، انسان کی عمر اور زیادہ دراز ہوتی ہے. چونکہ ایک موت ہے انسان کی معین ہے، خدا نے مقرر کر دیا کہ اس دن تو مرنا ہی ہے، کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن ایک موت ایسی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے جو معین نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کے سر پر ایک تلوار کی طرح لٹکتی رہتی ہے. انسان کے اختیار میں ہے کہ اس کو دعوت دے یا اسے ٹال دے، یہ ہمارے اختیار میں. ایک موت ہم ٹال سکتے ہیں، ایک موت ہم سے نہیں ٹلتی. کون سی موت ہم ٹال سکتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں صدقہ دیں تو موت ٹل جاتی ہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں. وہ بس صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس سے موت ٹل جاتی ہے انسان کی. چونکہ دو موت ہیں، ایک وہ موت ہے جو ایسے سر پہ منڈلاتی رہتی ہے اور اسے ہم ٹال سکتے ہیں، لیکن ایک موت ہے نہ ہم جو کریں صدقہ دیں یا نہ دیں، بالآخر اس دن حتماً مرنا ہے انسان کو. وہ طے ہے ہر ایک کے لیے. بعض لوگ ہیں جو جوانی میں مر جاتے ہیں، بعض لوگ ہیں ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، بعض ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں، بعض کسی سے. اکثر ہم لوگ اس موت مرتے ہیں جو طے شدہ فکس معین موت نہیں ہے، بلکہ یہی جو منڈلاتی ہوئی موت ہے اس سے مر جاتے ہیں. یعنی جس کو ٹالا جا سکتا ہے اسی موت سے ہم مر جاتے ہیں. وہی کہ ٹال سکتے ہیں اس کو. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے بہت ساری ذمہ داریاں ٹال دیتے ہیں ہم، بہت سارے فرائض اپنے ذمے سے ٹال دیتے ہیں ہم. وہ ٹالنے کے لیے فقط ایک چیز ہے، وہ کیا ہے کہ یہ جو اجل معلق ہے، منڈلاتی ہوئی موت، جو حادثاتی موت ہے، ایکسیڈنٹل موت ہے، اس کو آپ ٹال دیں. کس طرح سے ٹالیں؟ دو طریقے ہیں، ایک صدقہ دیں اور ایک صلہ رحمی کریں، صلہ رحم کریں. صلہ رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ روابط رکھیں، متصل رہیں ان کے ساتھ روابط. اور نہ صرف روابط کا مطلب یہ ہے کہ آتے جاتے ہوئے ایک سلام کہہ دیں ان کو، یہ بھی خوب ہے، صلہ رحمی ہے یہ، لیکن حقوق ادا کریں ان کے. اب جس کا حق ہے احترام اس کا احترام کریں، جس کا حق ہے سلام اس کو سلام کریں، جس کا حق ہے شفقت و مہربانی اس کے ساتھ شفقت و مہربانی کریں، جس کا حق ہے عیادت اس کی عیادت کریں جا کر، جس کا حق ہے اس کی مدد کرنا اس کی مدد کریں جا کر، جس کے واجب حقوق ہیں اس کے واجب حقوق آپ ادا کریں. یہ زمرہ صلہ رحمی میں آتا ہے. اسی سے خاندان باقی رہتے ہیں، اسی سے انسان باقی رہتا ہے، صلہ رحمی سے، تاکہ یہ پورا قبیلہ پورا خاندان آپس میں ایک دوسرے سے مربوط رہے. قطع رحم گناہان کبیرہ میں سے ہے، قطع رحمی گناہان کبیرہ میں سے ہے. جو قطع رحم کرے یعنی رشتہ داروں سے رابطہ کاٹ دے اور ان سے رابطہ نہ رکھے، ان کے حقوق ادا نہ کرے، جن کا احترام کرنے نہ کرے، جن پر رحم و شفقت کرنی ان پر شفقت نہ کرے. یہ قطع رحم ہے اور حرام ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے. بعض گناہ ایسے ہیں خداوند نے فرمایا کہ وہ شرک کی حد تک برے ہیں. سب سے ایک برا گناہ جو خدا کو بہت ناپسند ہے وہ قطع رحم ہے، رشتہ داروں کا آپس میں ایک دوسرے سے ناتا توڑ دینا اور تعلقات ختم کر دینا، جس کو ہم آج کل فخر سمجھتے ہیں. آج کل بہت اچھا آدمی وہ ہے جس کا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق
نہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو کٹ کٹا کے بس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ تو بہت گناہ کار آدمی ہے۔ رشتہ دار سارے اچھے نہیں ہوتے، کوئی اچھا ہوتا ہے کوئی برا ہوتا ہے، بالآخر طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اب اگر رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے تو یوں نہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی عدلے کا بدلہ دیں انہیں، کسی نے ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا ہم بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھیں، نہ، وہ اگر آپ کے ساتھ غلط رویہ بھی رکھتا ہے آپ کا کام ہے کہ اس کے ساتھ اچھا رابطہ رکھو، اس کا احسان سے جواب دو، اس کی برائی کا بھی اچھائی سے جواب دو، اور تاکہ یہ سلسلہ رحم کا آپس میں برقرار رہے۔ قرآن مجید نے چند چیزوں پر بہت سخت تنبیہ کی ہے انسان کو، یعنی لعنت کا ذکر کیا ہے۔ ایک جو حق چھپاتا ہے اس پر کہا گیا ہے کہ خدا کی لعنت ہے اس پر، ملائکہ کی لعنت ہے اس پر، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے اس پر۔ الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اسے کتمان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، نہیں بتاتے لوگوں کو، ان کے اوپر خدا کی لعنت ہے، یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ ایک لعنت خداوند تبارک و تعالیٰ نے کی ہے ان لوگوں کی جو قطع رحم کرتے ہیں، یہ ملعون لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، وعدہ توڑ دیتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا لیکن پھر نہیں کرتے۔ ان تین طبقوں پر سب سے زیادہ لعنت قرآن نے ذکر کی ہے، یعنی اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، انبیاء کی بھی لعنت ہے، معصومین کی بھی لعنت ہے، اور تمام مخلوقات کی لعنت ہے ان تین پر۔ میں پھر تین کا نام لیتا ہوں، کون کون سے؟ ایک جو حق چھپاتا ہے، ایک جو قطع رحم کرتا ہے، اور ایک جو عہد کو توڑتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ قرآن کی نگاہ میں یہ ملعون ہے۔ اب ہم اپنی ایک فہرست سب نے بنائی ہوئی ہے، لسٹ بنائی ہوئی ہے ملعونوں کی، سب نے، فلاں بھی ملعون ہے، فلاں بھی ملعون ہے، جو ہمیں نہیں دیتا، وہ جو ہماری دعوت نہیں کرتا افطار کی، وہ ملعون ہے، یہ ہمارا معیار ہے۔ لیکن خدا نے کہا کہ نہ، یہ ملعون نہیں ہے۔ ملعون کون ہے؟ جس میں یہ تین صفات ہوں، حق چھپاتا ہو، قطع رحم کرتا ہو، اور وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتا ہو۔ بس سخت ترین لعنت خدا کی قطع رحم کرنے پر ہے، رحم نہ توڑیں۔ اس رابطے پہ ذرا غور کریں کہ یہ نام خدا نے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کا نام قرآن نے صلہ رحمی رکھا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنے کا نام قطع رحم رکھا ہے۔ الذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ جو اس چیز کو توڑتے ہیں جس کے وصل کا خدا نے حکم دیا ہے، جس کے اتصال کا خدا نے حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں، ان پر خدا کی لعنت ہے۔ آیت کریمہ کا یہ مضمون ہے۔ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ رابطے کو صلہ رحمی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس رابطے کی بنیاد در حقیقت خواتین ہے۔ باپ کے ذریعے سے یہ رابطہ نہیں برقرار کیا گیا، یعنی صلہ صلبی نہیں ہے بلکہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی یعنی جو ارحام کے ذریعے ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، یعنی در حقیقت اس ارتباط کا محافظ در حقیقت خواتین ہیں، خاندان کی بقا در حقیقت خواتین کے ذریعے ہے۔ اگر خواتین چاہیں گی تو رشتہ دار آپس میں مرتبط رہیں گے، اگر خواتین نہیں چاہیں گی تو مرتبط نہیں رہیں گے۔ خوب یہ دیکھتے بھی ہیں، روزمرہ نظر بھی آتی ہے یہ چیز۔ مثلا ایک ہی خاندان ہے، 2-4 بھائی ہوتے ہیں اس میں جوان، اور سب شیر و شکر ایک گھر میں ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن جو ان کی شادیاں ہوتی جاتی ہیں ایک دوسرے سے دور ہوتے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا ملانا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کیا ہوا ہے؟ یہ تو بھائی تھے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد تھے، یہ کیوں ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ باہر سے اضافہ ہوئے ہیں ان میں، اور وہ کون ہیں؟ بیویاں ان کی۔ یہ بیویاں جب سے آئی ہیں انہوں نے 2 بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، حالانکہ قرآن نے ان کی ڈیوٹی کیا لگائی تھی کہ جدا لوگوں کو آپس میں
ملانا ہے، چونکہ صلہ رحمی کرنا ہے. صلہ رحمی یعنی خواتین نے یہ کام کرنا ہے. جدا بھائیوں کو جوڑنا یہ بیویوں کا کام ہے، نہ کہ جڑے ہوئے بھائیوں کو جدا کر دیں. گناہان کبیرہ میں سے ہے. اس خاتون کو خدا کبھی بھی نہیں بخشے گا جس نے دو بھائیوں کو آپس میں جدا کیا ہے، جس نے اولاد کو ماں باپ سے جدا کیا ہے، ماں باپ کو اولاد سے جدا کیا ہے، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہے. اور اسی طرح مرد بھی، یعنی یوں نہیں کہ خواتین ہی یہ کام کرتی ہیں، بس اوقات مرد بھی یہ کام کرتے ہیں. جب ان میں یہ زنانہ پن آ جاتا ہے، زنانہ صفت جب ان میں آ جاتی ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں، جھگڑے کرا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں ایک دوسروں کو. خواتین کا یہ کام ہے کہ جس طرح خاندان کا سارا دار و مدار خاتون پر چلتا ہے. ایک خاندان میں مثلا بچے ہیں، ایک خاندان میں مثلا اولاد ہے، اگر یہ خاتون خانہ ان کو نہ اگر سنبھالے، ان کو نہ پکا کے دے، ان کو نہ نہلائے، ان کو نہ دھو کے دے، اب یہ آلودہ ہو جائیں گے، یہ گندگی میں سے متعفن ہو جائیں گے، ان کی زندگی دیکھنے کے قابل نہیں رہے گی. آج جو یہ گھر مثلا اس میں ایک جنت کا ماحول فرض کریں بنا ہوا ہے، تو یہ صرف ایک فرد کی وجہ سے، اور وہ ہے خاتون خانہ. ٹائم پہ پک جاتا ہے، ٹائم پہ انسان کو مل جاتا ہے، سب آسودہ خاطر رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، ہر کام اپنے وقت پر انجام پا جاتا ہے. صرف ایک شخص ذمہ دار ہے گھر میں، وہ خاتون خانہ ہے. جب سب سو رہے ہوتے ہیں وہ اٹھ کے جاگ کے، مثلا ابھی ایام ماہ مبارک میں جن کو روزہ رکھنا ہے وہ سب خراٹے بھر رہے ہوتے ہیں، اور ایک خاتون خانہ ہے سحر کو، جو انہوں نے مثلا اٹھنا ہے 4 بجے یا سحری سے مثلا 15 منٹ پہلے، لیکن وہ 1.5-2 گھنٹے پہلے اٹھ کر ان کے لیے آمادہ کر رہی ہے، غذا مثلا تیار کر رہی ہے، ان کے لیے پکا رہی ہے. وہ ایک شخص کی وجہ سے یہ ساری عبادتیں ہو رہی ہیں. اگر وہ ایک نہ جا کے سب روزہ بھی رکھنے کے قابل نہیں ہو. بس آپ دیکھیں کیسا اہم کردار اور رول ہے خاتون خانہ کا، کہ عبادتوں کا مرکز بھی یہ ہے. اس کی وجہ سے گھر والے عبادت کر رہے ہیں. اگر یہ نہ اٹھے، یہ نہ پکائے، یہ نہ دے، وہ بھوکے مریں گے سارے، دوسرے دن روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوں گے. یہ رشتہ داروں کے ساتھ ارتباط کا مرکز صلہ رحمی، یعنی خواتین نے یہ کام کرنا ہے. عنوان ہی رشتہ داری کا نام صلہ رحمی رکھنا، یعنی خواتین کے ذریعے سے یہ کام برقرار ہوگا. چونکہ مردوں میں سختی ہے، تندی ہے، خشونت ہے مردوں کے اندر. انہیں یہ کہا جائے کہ آپ نے روابط رکھنے ہیں، وہ ممکن ہے روابط رکھیں، لیکن دوسرے مرتبہ اس کو توڑ بھی دیں، چونکہ ان کے لیے روابط توڑ دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. لیکن خواتین کا دل خدا نے اس طرح سے بنایا ہے کہ رابطہ توڑنا دشوار ہے، مگر یہ کہ ایک خاتون خدا نخواستہ ایسے بن جائے کہ اس کا دل سخت ہو جائے، پتھر بن جائے. جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ بعض دل پتھر ہیں اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے. کب ایک خاتون یہ کردار ادا کرتی ہے کہ برقرار روابط کو توڑ دیتی ہے. 2 بھائیوں کے درمیان اختلاف، خوب ٹھیک ہے، یہ زوجہ ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کو حق حاصل ہے کہ یہ الگ زندگی بسر کرے، اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے، اس کے اپنا اموال ہونے چاہیے، اس کا اپنا تصرف ہونا چاہیے، اپنی الگ زندگی ہونا چاہیے، یہ سب ہے، اس کا حق بنتا ہے. لیکن یہ حق نہیں بنتا کہ بیٹے کو ماں سے جدا کر دے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دے، اور شوہر کو بھائیوں سے جدا کر دے، بہنوں سے جدا کر دے، عزیزوں رشتہ داروں سے جدا کر دے. یہ حق نہیں بنتا. اس کو اپنا گھر بنانے کا اس کو حق بنتا ہے، اپنی زندگی بنانے کا اس کو حق بنتا ہے، اپنے حقوق لینے کا اس کو حق بنتا ہے. اگر ایک خاتون دیکھے بھی کہ مثلا شوہر توجہ نہیں کرتے اپنے بہن بھائیوں کی طرف، یہ اس کا وظیفہ ہے زوجہ کا کہ شوہر کو تذکر دے، اس کو بتائے کہ تو آج اپنی ماں کا حق ادا نہیں کرتا تو کل تو میرا حق بھی ادا نہیں کرے گا. اور یہ طے ہے کہ جو اولاد ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتی وہ کبھی بیویوں کے وفادار نہیں ہوتے. جو ماں کے نہیں ہوتے وہ بیوی کے وفادار نہیں ہوتے. لہذا آپ کو اگر یقین ہونا چاہیے کہ یہ شخص وہ ہے جو ہمیشہ ہمارا وفادار رہے گا، پہلے اس کی وفاداری کا امتحان لو، ٹیسٹ لو، آزماؤ. کس طرح سے آزمانا ہے؟ یہ دیکھو کہ آیا جن کے ساتھ پیدا ہوا ہے، جن کے ساتھ پلا بڑا ہے، جنہوں نے اس کو پالا پوسا ہے، ان کا وفادار ہے یا نہیں ہے. اگر ان کا وفادار ہے تو یہ ہمارا بھی وفادار ہے، ورنہ کسی اور کا وفادار نہیں. ایک واقعہ جو تاریخ میں آپ نے سنا ہوا ہے آزمائش کا، امتحان کا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام
شہادت امام علیہ السلام کی کس طرح ہوئی ہے؟ امام مجتبی زہر کے ذریعے، بیوی نے زہر دی تھی. بیوی نے زہر دی تھی. ان کا نام کیا تھا ان کی بیوی کا؟ ہاں، جعدہ بنت اشعث، اشعث ابن قیس کی بیٹی جعدہ ابن اشعث. اس خاتون نے، اس عورت نے اپنے شوہر کو، اور وہ بھی ایک امام معصوم کو، زہر دی. کیوں دی زہر؟ اس نے زہر اس وجہ سے دی کہ معاویہ نے اس عورت کو پیغام بھیجا. یہ اشعث ابن قیس خوارج میں سے بعد میں بن گئے. اس عورت کا جو باپ تھا وہ خوارج میں سے تھا اور علی علیہ السلام کے دشمنوں میں سے ہوا. یعنی خوارج کا ایک بڑا سردار اور رئیس بنا. معاویہ نے اس عورت کو پیغام بھجوایا کسی ذریعے سے کہ اگر تو اپنے شوہر کو زہر دے دے، یعنی امام مجتبی علیہ السلام کو، تو میں تجھے ولیت کے لیے، جو کہ یزید معاویہ کے بعد تخت نشین ہونا تھا اس کو، تو میں تجھے ولیت کے لیے مثلا اپنی بہو بنا لوں گا، تو خاتون اول بن جائے گی، ولیت کی بیوی ہو جائے گی، اور میرے بعد یزید تخت نشین ہوگا، تو ملکہ ہو جائے گی پوری مملکت کی. یہ وعدہ دیا اس نے. اس نابکار عورت نے اس وعدے میں آ کر امام علیہ السلام کو، اپنے شوہر کو، اب چلے امام نہیں بھی مانتی تھی یا جو کچھ بھی تھا، لیکن شوہر تو تھے ان کے، شوہر کو زہر دے دی اس نے. زہر دینے کے بعد اس نے معاویہ کو پیغام بھیجا کہ آپ نے جو کچھ کہا تھا، وعدہ کیا تھا، وہ اب آپ پورا کریں، چونکہ میں نے اپنا کام کر دیا. معاویہ نے اس کو جواب دیا، کہا کہ جو عورت ملکہ بننے کے لیے، خاتون اول بننے کے لیے امام معصوم کو، اولاد حضرت سیدہ کو زہر دے سکتی ہے، اس کو وہ کبھی بھی میرے بیٹے کے قابل نہیں ہو سکتی. یعنی اس پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں کہ ایک وعدہ دیا معاویہ نے، اس کو ایک کام بھی کروا دیا، ظلم کروایا اس کے ذریعے سے، لیکن اتنی عقل معاویہ میں بھی تھی کہ جو خاتون اپنے شوہر کو زہر دے سکتی ہے وہ یزید کو بھی زہر دے سکتی ہے. لہذا اس نے کہا کہ آپ اس قابل نہیں ہو کہ میں آپ کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت بھی دوں. وہ آزما لیا اس نے. اس کو ایک قانون کے طور پر سمجھے ہم. ہمیشہ جو شخص بھی اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں ہے، اپنے بہن بھائیوں کا وفادار نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنے دوسرے سسرال کا وفادار نہیں ہو سکتا. چونکہ سسرال نے تو اس کو جنم نہیں دیا، سسرال نے تو اسے پالا پوسا نہیں ہے، سسرال تو اس کے ساتھ تھکے نہیں ہیں، انہیں تو پلا پوسا ہوا ایک جوان ہٹا کٹا مل گیا. جنہوں نے اس کو اس شیرخارگی کے عالم سے پال کر اتنا بنایا ہے، یہ ان کا احترام نہیں کرتا تو آپ کا بھی احترام نہیں کرے گا. یہ ایک پیمانہ بنا لے، یہ ایک ہمیشہ ترازو بنا لے کہ جو اپنے رشتہ داروں کا وفادار نہیں ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کا وفادار نہیں ہو سکتا. وہ بھی اسی طرح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بہترین شوہر، مثلا ہم نے اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے تلاش کرنا ہے شوہر، کیسا شوہر ہو؟ وہ ہو جو اپنے والدین کا احترام کرتا ہو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ روابط حسنہ رکھتا ہو، اپنے رشتہ داروں کا احترام کرتا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان رشتوں کا پاس ہے تو ان رشتوں کا بھی پاس کرے گا یہ. لیکن جس کو وہ رشتے عزیز نہیں ہیں، یہ رشتے بھی عزیز نہیں ہوں گے. اب یہاں پنجاب میں ایک اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کچھ پگ کے رشتے ہوتے ہیں اور کچھ، اصطلاح ہے نا یہاں آپ کے علاقے میں، پگ کے رشتے اور پانچے کے رشتے، ایسے کہتے ہیں نا. پگ کے رشتے یعنی وہی خونی رشتے جن کو کہتے ہیں. پانچے کے رشتے یعنی یہ شادی بیاہ سے جو برقرار ہوتے ہیں. یہ تو پنجاب کی اصطلاح ہے، آپ کے علاقے کی اصطلاح بول رہا ہوں. یعنی جو پگ کے رشتوں کا احترام نہیں کرتا وہ پانچے کے رشتوں کا احترام نہیں کرے گا. یہ ایک پیمانہ بنا لے. ہمیشہ خوش نہ ہو کہ وہ لڑکا ہمارا داماد بنے جو والدین کے گھر جاتا ہی نہیں ہے، اپنے بہن بھائیوں کو پوچھتا ہی نہیں ہے. یہ بہترین داماد ثابت ہوگا نا، یہ بدترین انسان ثابت ہوگا. یہ آپ کی بیٹی کا بھی خیال نہیں رکھے گا، اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں رکھے گا، اور اپنے سسرال کا بھی خیال نہیں رکھے گا. یہ جو اتنا بدتمیز ہے، اس کو یہ
عقل و شعور نہیں ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ مثلا کس طرح سے پیش ہوں. یہ کبھی بھی، چونکہ سسرال بھی والدین ہیں لیکن رحمی والدین کی طرح نہیں ہے. 3 والد ہوتے ہیں انسان کے، 3 ماں باپ ہوتے ہیں. ایک وہ جنہوں نے پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے، ایک وہ جنہوں نے بیٹی دی ہے، اور ایک وہ جنہوں نے پڑھایا ہے، تعلیم دی ہے. 3 والد ہیں انسان، اور ہر ایک کا ایک اپنا حق ہوتا ہے. ان 3 میں سب سے افضل معلم ہے، سب سے افضل والد معلم ہے، استاد اور استانی ہے. چونکہ ماں باپ ہمارا جسم جنم دیتے ہیں، سسرال بیٹی دے دیتے ہیں، لیکن جو ہماری روح بناتے ہیں، جو ہماری شخصیت بناتے ہیں، جو ہمیں انسان بناتے ہیں، وہ استاد ہوتے ہیں، معلم ہوتے ہیں. لہٰذا ان کا زیادہ حق ہے انسان پر، ان کا احترام بھی زیادہ بنتا ہے، ان کے حقوق بھی بنتے ہیں. البتہ وہ والدین کے حقوق جنہوں نے جنم دیا وہ فقہی لحاظ سے اور ہیں، استادوں کے حقوق اور ہیں. غرض یہ کہ خاندان کی تشکیل کا معیار و مرکز در حقیقت خاتون ہے. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. خاتون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک خادمہ ہے. ہمیں اصلاح کے لیے اپنی ذہنیتیں بدلنے کی ضرورت ہے. کلچرل ذہنیتوں کو دینی ذہنیت بنانے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت وقت لگے گا. ایک آدھ جلد درس سے اور ایک آدھ تقریر سے یہ کام نہیں ہوگا. ابھی بہت ساروں کو یہ بات سن کر ہی تھوڑی سی جرجری طاری ہو رہی ہے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. مثلا کہ جب مثلا ایک معیار جو خاندان تشکیل دینے کے لیے رکھتے ہیں کہ ایسی لڑکی ہو جو میرے ماں باپ کی خدمت کرے. نہ کسی بہو کے فرائض واجبات دینی میں سے سسرال کی خدمت کرنا نہیں. یہ کلچرل، ہمارے کلچر ایسا ہے. کلچر ہمارا، تہذیب ہماری، ثقافت ہماری ایسے ہے کہ جب بھی بہو لاتے ہیں اپنے گھر میں تو اس کو سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اس نے لڑکے کے ماں باپ کا احترام کرنا. خوب احترام واجب ہے، لازم ہے، لیکن احترام سے زیادہ جب اس سے مطالبہ ہوتا ہے کہ اس نے خدمت کرنی ہے. آپ خادمہ نہیں لائے ہیں، یوں نہیں کہ ایک نوکرانی لائے ہیں آپ. پہلے ذہنیتیں بدلنی پڑیں گی، ہمیں پہلے نگاہ خاندان کے بارے میں تبدیل کرنا پڑے گی. خادمہ نہیں لائے ہیں آپ، نوکرانی نہیں لائے ہیں اپنے گھر میں. ٹھیک ہے، آپ کے والدین بوڑھے ہیں، آپ کے والدین مریض ہیں، آپ کے والدین جو کچھ ہیں وہ آپ کا فریضہ ہے ان کو سنبھالنا، آپ کا فریضہ ہے ان کی خدمت کرنا. آپ کی بیوی کا کام ہے ان کا احترام کرنا، جتنا ہو سکتا ہے ان کی خدمت بھی کرے. لیکن یوں نہیں ہے کہ آپ اس کو جبراً مجبور کریں کہ آپ کے والدین کی خدمت کریں. اس کو اخلاقی فرائض میں سے ہے اس کے. اگر خود کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، بہترین کام ہے کہ وہ شوہر کی بھی خدمت کرے، شوہر کے والدین کی بھی کرے. لیکن خاندان تشکیل دینے کے لیے جب زن و مرد آپس میں مل کر ایک خاندان بناتے ہیں تو یوں نہیں ہے کہ نہ لڑکا نوکر ہوتا ہے بیوی کا سسرال کا، اور نہ ہی لڑکی خادمہ بن کر آتی ہے اس کے گھر میں. یہ ذہنیتیں بدلنی پڑیں گی ہمیں کہ جب خاندان تشکیل دیا جاتا ہے تو نوکرانی یا خادمہ نہیں لے کر آ رہے ہوتے، بلکہ ایک انسان لے کر آ رہے ہوتے ہیں. ایسا انسان جس نے مل کر یہاں پر آپ کے ساتھ خاندان تشکیل دینا ہے. اس خاندان سے آگے ایک نسل بڑھے گی، بچے ہوں گے اور ان کی پرورش کرنی ہے. در حقیقت آپ ایک معلمہ لے کر آئے ہیں، آپ ایک مربیہ لے کر آئے ہیں. در حقیقت آپ ایک انسان ساز مقام لے کر آئے ہیں جس نے انسان پالنے ہیں، انسان بنانے ہیں، نہ کہ خادمہ لے کر آئے ہیں. البتہ گھریلو فرائض، گھریلو ذمہ داریاں وہ یوں نہیں ہے کہ وہ کوئی گھر میں آ کر اپنے کام کرے، اپنے گھر کا کام کرے، جھاڑو لگائے، برتن مانجے، کہے کہ میں تو نوکرانی ہوگا. نہ، وہ فرائض میں سے ہیں. فرائض میں انسان کو آر محسوس نہیں ہونی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اپنے گھر کے کام کرنا انسان کو اس پر فخر ہونا چاہیے. سیرت حضرت سیدہ میں نقل کیا جاتا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی اور حضرت سیدہ کی ازدواج مبارک ہوئی تو اس وقت یوں نہیں تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام مثلا ذہن میں یہ تھا کہ میں ایک خاتون گھر میں لائیں جو میرے گھر کے کام کاج کرے آ کر فقط. نہ،
خاندان تشکیل دینے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ بہترین یہ ہے کہ شریک حیات، شریک زندگی. شریک زندگی کا مطلب یعنی دو آدمیوں نے مل کر ایک زندگی شروع کی ہے، نہ دو زندگیاں. شریک زندگی کا مطلب یعنی دو پارٹنر ہیں، جس طرح دو پارٹنر مل کر ایک دکان شروع کرتے ہیں تو ایک دکان ہوتی ہے، اس کے حصہ دار دو ہوتے ہیں، پارٹنر دو ہوتے ہیں، ستون دو ہوتے ہیں اس کے. نہیں ہے کہ پارٹنر اس کو کہتے ہیں کہ دو آدمی مل کر دو دکانیں بنا لیں، وہ تو پارٹنر نہیں ہے، اس کی اپنی دکان ہے، میری اپنی دکان ہے. پارٹنر اس کو کہتے ہیں، شریک اس کو کہتے ہیں کہ دونوں مل کر ایک کام کریں، ایک دکان بنائیں، ایک فیکٹری لگائیں، ایک کام شروع کریں. شریک زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں نے ایک زندگی بنائی ہے، ایک عمارت رکھی ہے جس کے دو ستون ہیں، ایک زوجہ ہے اور ایک زوجہ، ایک خاتون ہے ایک مرد ہے. ان دونوں نے خاندان کی بنیاد رکھی ہے، یہ شریک ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. لہٰذا اس رسول اللہ نے جب حضرت سیدہ کا ہاتھ تھمایا امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں، یا وہ عقد، خطبہ عقد جو رسول اللہ نے پڑھا، اس خطبہ عقد میں زندگی کے وہ سارے اصول بھی بیان کیے کہ در حقیقت اس شادی کا یا اس ازدواج کا مقصد کیا ہے. آپ دونوں مل کر ایک زندگی تشکیل دے رہے ہو. اس زندگی کے ثمرات پھر آپ نے دیکھا کہ معصوم اولاد، نسل معصوم، ائمہ ہدی، اہل بیت طاہرہ، وہ سارے اس شادی کا نتیجہ نکلتا ہے. ورنہ اگر امیر المومنین علیہ السلام کو فقط یہ ہوتا کہ ایک عورت ہے جو میرے گھر کے کام کاج کرتی رہے یا میرے والدین کی خدمت کرتی رہے، اس سے ایک زندگی تشکیل نہیں پاتی. یعنی ایک خادم اور مخدوم مل کر ایک زندگی تشکیل نہیں دے سکتے. خادم و مخدوم نہیں بننا. ہمارے یہاں کلچر یہ ہے کہ مخدوم، سب کوشش کرتے ہیں مخدوم. بعض تو خاندان مشہور ہو گئے مخدوم زادہ، مخدوم صاحب، مخدوم فلاں. مخدوم یعنی جن کے لوگ خادم ہیں، باقی سب خادم ہیں، یہ ان کے مخدوم ہیں. مخدوم جس کی خدمت کی جائے، خادم جو خدمت کرے. ہم سب کو شوق ہوتا ہے کہ ہم مخدوم بنیں، یعنی کوئی لوگ ہوں آ کر ہماری خدمت کرتے رہیں، ہم مخدوم بن کر بیٹھے رہیں. حضرت سیدہ اس قدر عظیم بلند مقام ہونے کے باوجود گھر کا کام خود کرتی تھی، مخدوم نہیں بننے کی کوشش کی. اور یوں نہیں کہ خادمہ بھی بن گئی، خادمہ بھی نہیں تھی، اپنی گھریلو ذمہ داریاں تھیں جو خود انجام دیتی تھی. یعنی ایک زندگی تشکیل دی، اس زندگی کا ایک حصہ مرد کے سپرد ہوتا ہے، ایک حصہ اس کا عورت کے دوش پر ہوتا ہے، اور اہم حصہ زندگی کا در حقیقت خاتون کے کندھے پر ہوتا ہے. اگرچہ مرد کے ذمہ دشوار کام ہے، لیکن زندگی کو بچانا، زندگی کو بنانا، زندگی کو سنوارنا، زندگی کو تشکیل دینا، خاندان کی بنیاد ڈالنا، یہ سب خاتون کے ذمہ ہے. لہذا زندگی بنانا بھی اس کا کام ہے. اگر خدا نخواستہ بگڑے تو وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے. ایک حدیث ہے جو تربیتی لحاظ سے بہت اہم حدیث ہے، جو یہ یعنی مرکزیت خاتون کی میں ثابت کر رہا ہوں ابھی آپ کے لیے. خاندان کے اندر اگر تربیت ہونی ہے تو وہ خاتون کی گود سے ہوگی، خاتون کے ہاتھوں سے ہوگی، نہ مرد کے ذریعے سے ہوگی. یہ کام بھی خداوند تعالیٰ نے خواتین کا ہی سونپا ہے، اور ان کی خلقت بھی اس طرح سے انجام دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تربیت کے ہی کام کر سکتی ہیں. باقی کام ان کے بس کی بات نہیں ہے. جو کام ان سے ہو سکتا ہے، بخوبی ہو سکتا ہے، وہ تربیت ہے. باقی کام ان کو زور لگا کر سیکھنے پڑتے ہیں اور کرنے پڑتے ہیں. لیکن جو کام بغیر مشقت کے آسانی سے کر لیتی ہیں وہ تربیت ہے، جس کے لیے انہیں کسی ٹریننگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. بعض کاموں میں، البتہ باقیوں میں کچھ میں ضروری ہے، لیکن بعض کاموں میں ضرورت نہیں ہوتی. بلکہ خود سے ایک رجحان خدا نے خاتون کے اندر ڈالا ہوتا ہے کہ ابھی وہ مربی نہیں بنی تو پہلے سے ہی شروع کر دیتی ہے یہ کام. مثلا آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، آج کل تھوڑا الیکٹرک اور الیکٹرانک زمانہ ہے، بچوں کے کھیل بھی تبدیل ہو گئے ہیں، کمپیوٹر پہ کھیلتے ہیں اور مختلف اس طرح کی چیزیں. لیکن ابھی بھی وہ جو سابقہ ماحول ہے جن خاندانوں میں، وہاں پر آپ دیکھیں چھوٹی بچیاں، وہ کھلونے ان کے الگ ہوتے ہیں، بچوں کے کھلونے الگ ہوتے ہیں. مثلا گاؤں میں بچے لڑکے غلیلوں سے کھیلیں گے، وہ اور چیزیں بنٹے کھیلیں گے، لیکن لڑکیاں گڑیا کھیلتی ہیں. یہ کون بتاتا ہے بچی کو کہ گڑیا بناؤ آپ؟
کوئی کہتا ہے آپ کسی نے کہا ہے کہ اس کو بیٹھ کر کے بیٹا آپ بیٹی ہو اور بیٹیاں گڑیا کھیلتی ہیں لہٰذا میں آپ کو گڑیا لا کے دوں گی اس کے بعد گڑیا سے کھیلا کرو. نہ، ماں باپ نہیں کہتے بلکہ خود بچی کہتی ہے کہ میرے لیے گڑیا خرید کے لاؤ. بازار میں جاتی ہے بھائی کچھ انتخاب کرتا ہے بیٹی کچھ اور انتخاب کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ کبھی غور کیا اس بات پر؟ آپ نے بھی بچپن میں یہ کام کیا؟ یعنی سب نے کیا ہوا ہے یہ کام. اب جنہیں گڑیا بازار سے نہیں ملی انہوں نے خود بنا لی یا ماں باپ نے بنا کر انہیں دے دی یا کسی چیز کو گڑیا بنا لیا. جن کو کچھ نہیں ملتا کوئی گھر کا برتن ہی اٹھا کر اس کو گڑیا اس کے اوپر کپڑا لپیٹ کر اس کو گڑیا بنا لیتی ہیں. ان کاموں پہ غور کریں کہ یہ چھوٹی بچیاں کیوں گڑیا سے کھیلتی ہیں. چونکہ پیدائشی طور پر خداوند نے ان کے اندر ایک رجحان رکھا ہے. وہ گڑیا کو جب کھلا رہی ہوتی ہے غور کریں اس وقت یہ چھوٹی سی بچی نہیں ہوتی بلکہ گڑیا کو نہلاتی ہے اسی فرض میں تصور میں. مثلا خالی برتن سے پانی ڈالتی ہے اس کے سر پر صابن لگاتی ہے اس کے سر پر کنگھا کرتی ہے اس کو پھر اس کو لٹا دیتی ہے پھر دوسروں کو کہتی ہے چپ ہو جاؤ شور نہیں مچاؤ یہ سو رہی ہے ابھی آرام کر رہی ہے ابھی اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. پھر اس کو جگاتی ہے پھر اس کو اٹھاتی ہے پھر اس کو اسکول کے لیے تیار کرتی ہے. یعنی جتنے کام ماں اس کے ساتھ کرتی ہے وہی کام وہ سارے اپنی گڑیا کے ساتھ کرتی ہے. ہماری نظر میں وہ کھیل رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ کھیل نہیں. ہمیں کھیل نظر آتا ہے در حقیقت وہ کھیل نہیں رہی ہوتی وہ ریہرسل کر رہی ہے. ریہرسل سمجھتے ہیں یعنی مشق کر رہی ہے. وہ کس چیز کی مشق کر رہی ہے؟ اپنی فطری رجحان کی مشق کر رہی ہے. یعنی وہ رجحان جو خدا نے پیدائشی طور پر اس کے اندر رکھا ہے اس کی مشق کر رہی ہے. کوئی اور کام نہیں کرتی. اب بڑی ہو کر سیکھ لے گی ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے پھر اور بھی کام شروع کر دے گی لیکن ابھی جب بچپن میں ہے فقط فطری کام کرتی ہے. فطری کام کرتی ہے اور اس کی مشق کر رہی ہے اس کی ریہرسل کر رہی ہے. کیا؟ یعنی مجھے تربیت کرنی ہے مجھے مربی بننا ہے مجھے انسان بنانا ہے. اب ظاہر ہے اس کو واقعی انسان تو نہیں میسر آتا کسی شے کو لے کر انسان سمجھ کر اس کی تربیت شروع کرتی ہے. اس کو ڈانٹتی ہے اس کے ساتھ ناراض ہوتی ہے اس کے ساتھ خوش ہوتی ہے. یعنی ایسا رابطہ اس گڑیا کے ساتھ برقرار کرتی ہے جیسا ایک حقیقی انسان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اس کا. آپ دور ہو کے اس کے کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ بچی آپ کی کیا کر رہی ہے. اس لہجے میں اس کو دنیا جہان کی خبر نہیں ہوتی. حتیٰ بھوکی ہوتی ہے اس کو اپنی بھوک کا بھی احساس نہیں ہوتا. اس کو کھینچ کے مال آتی ہے کھانے کے اوپر دسترخوان کے اوپر کہ ابھی چھوڑو گڑیا کو چھوڑو آ کے مثلا سو جاؤ یا آ کے. یعنی وہ اپنا سکون بھی اس کے لیے قربان کرتی ہے اپنی بھوک بھی اس کے لیے قربان کرتی ہے اپنی آسائش بھی اس کے لیے قربان کرتی ہے. عیناً ایک پوری ماں کی طرح اس گڑیا کے ساتھ وہ پیش آتی ہے ایک مربی کی طرح. مثلا گڑیا کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ یہ بری بات ہے ایسے نہ کہو اپنے فرض میں یعنی فرض کرتی ہے کہ گڑیا نے غلط بات کر دی ہے اس نے جھوٹ بول دیا ہے. اب آپ دیکھیں اپنی بچی کو دیکھیں وہ اس کو اکیلے میں بیٹھ کر ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے یہ جھوٹ بولا ہے تم نے اور جلدی معافی مانگو فوری ایسا کرو کہو میں نے غلط کیا ہے توبہ کرا رہی ہوتی ہے اس کو. یہ بچے ہمارے ہاتھوں خراب ہو جاتے ہیں بڑوں کے ہاتھوں ورنہ خدا نے کسی بچے کو اس طرح پیدا نہیں کیا. دیکھیں کتنی پاکیزہ بچی ہے یہ کیا کر رہی ہے. اس کو دیکھ کر اس بچی کو دیکھ کر کیا یاد آتا ہے؟ انبیاء یہی کام کرتے ہیں انسانوں کو آ کر توبہ کراتے ہیں بری بات کی ہے جھوٹ بولا ہے غلط کہا ہے توبہ کرو خدا سے معافی مانگو. یہ کام انبیاء نے یہی کیا نا لوگوں کے ساتھ آ کر. اس کتنا عظیم کام کر رہی ہے لیکن مشق کر رہی ہے ابھی ایک مصنوعی چیز کے ساتھ مشق کر رہی ہے تاکہ کل کو جب حقیقی انسان اس کے پاس آئے گا تو اس کو تربیت کرنے پر تجربہ ہو مہارت ہو اس کے پاس. یہ وجہ ہے کہ جب خاتون خانہ مثلا صاحب اولاد ہو جائے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے اس کو خود پتا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا. پس خاندان کی بنیاد پہلی اینٹ اور محافظ و دفاع در حقیقت خاندان کا وہ خاتون ہے. اپنی قدر خواتین جانیں. اگر مرد نہیں بھی جانتے خواتین کی قدر تو اگرچہ افسوسناک پہلو ہے کہ اگر مردوں کو معلوم نہ ہو کہ خواتین کا مقام کیا ہے لیکن اس سے زیادہ افسوسناک مقام یہ کہ خود خواتین کو معلوم نہ ہو کہ ہمارا مقام کیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے.
وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جتنی ملیں لومز چل رہی ہیں یہ سب خواتین کے ذریعے چل رہی ہیں. اگر یہ رنگ پسند نہ کریں، اگر یہ ڈیزائن پسند نہ کریں، اگر یہ سال میں مثلا 365 دنوں میں 366 جوڑے نہ بنائیں تو یہ فیصل آباد کپڑے کی منڈی تو نہیں بن سکتا. خواتین کو خدا نے جو احساسات دیے ہیں وہ احساسات بعد میں جا کر غلط ڈگر اختیار کر لیتے ہیں، سوسائٹی کی وجہ سے یا دیکھا دیکھی کی وجہ سے یا کلچر کی وجہ سے. لیکن فطری طور پر جو بچپن کے احساسات ہیں، پاک احساسات ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی ان چیزوں کی. ان احساسات کو خود پہچانے، قدر جانے ان کی کہ یہ احساسات کس لیے خداوند تعالیٰ نے ہمیں دیے. یہ دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں ہیں، زیورات کے لیے نہیں ہیں، اور ان مصنوعی زندگیوں کے لیے نہیں ہیں جو مثلا بعد میں جن کی طرف رجحان بعض اوقات بڑھ جاتا ہے. وہ حدیث یہ ہے، تربیتی حدیث، یہ جو آج کیا کہ خواتین مرکز ہیں، وہ اساس ہیں خاندان کے لیے. حدیث سنی ہوئی ہے، سب نے سنی ہوئی ہے. میں اگر ترجمہ پیش کروں تو آپ حدیث پیش کر دیں، یا میں حدیث پڑھتا ہوں آپ اس کا ترجمہ کر دینا. سنی ہوئی ہے سب کی، اسکولوں میں بھی سنائی جاتی ہے اور واعظ نصیحت میں بھی سنائی جاتی ہے. خصوصاً ہر گھر میں والدین کو خصوصاً یہ حدیث یاد ہوتی ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. خوب، اور ماں نے بھی یہ حدیث سب کو سمجھ میں آتی ہے، سب نے. کسی خاتون کو کوئی اور حدیث یاد ہو یا نہ ہو، یہ ایک ضرور یاد ہوتی ہے بچوں کے لیے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور پھر ماں اس کے قدم اٹھاتی بھی نہیں ہے کہ جنت نیچے سے بچے کو مل جائے مثلا. یعنی کیا کہنا چاہتی ہیں کہ جنت ہمارے قدموں کے نیچے ہے. اس حدیث سے جو معنی کیا جاتا ہے عام طور پر، یا ہمارے ذہنوں میں ہے، ابھی بھی آپ سب کے ذہنوں میں یہی معنی ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، بس ماں کی خدمت کرو. جتنی ماں کی خدمت کرو گے جنت میں پہنچو گے، زیادہ جنت ملے گی تمہیں، چونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے. یہی معنی کیا جاتا ہے، یہی ہے نا مطلب اس حدیث کا. بھالے خوب، یہ درست معنی ہے کہ ماں کا مقام قرآن مجید نے جو ذکر کیا ہے اور دین نے جو ذکر کیا باپ سے بھی زیادہ ہے، احترام کے لحاظ سے بھی، حقوق کے لحاظ سے بھی. بلکہ ایک شخص آیا پیغمبر اکرم کے پاس آ کر کہا کہ اگر مجھے ماں بھی بلائے باپ بھی بلائے. بس اوقات ہوتا ہے کہ دونوں بلاتے ہیں. ایک کہتے ہیں خصوصاً جب ناراض ہو تو، چونکہ اکثر گھر میں ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ ناراض ہو کر پھر بیٹے کو آپس میں واسطہ قرار دیتے ہیں، ایک دوسرے سے بولتے تو نہیں ہیں. وہ ماں کہتی ہے ان سے کہیے کہ مثلاً آج گھر میں یہ چیز نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں ان سے کہیے کہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. تو یہ بچہ بیچارہ پیغام پاس کرتا ہے دونوں کے درمیان میں. شخص نے پوچھا کہ اگر مجھے ماں بھی بلائے اور باپ بھی بلائے، مثلا ایک کام ماں کو پڑ گیا ایک کام باپ کو پڑ گیا، ناراض بھی نہیں ہے، دونوں نے مجھے بلایا، تو میں کس کے پاس جاؤں؟ حضرت نے فرمایا ماں کے پاس جاؤ، پہلے ماں کے پاس جاؤ. پھر اس نے پوچھا کہ مجھے اگر دونوں بلائے میں کس کے پاس؟ حضرت نے فرمایا کہ ماں کے پاس. یہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں بہترین عمل کرنا چاہتا ہوں، سب سے اچھا عمل صالح کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ حضرت نے کہا ماں کی خدمت کرو. کہا اس سے بھی اچھا عمل؟ کہا ماں کی خدمت کرو. کہا ماں کی خدمت سے بھی بڑا عمل؟ کہا پھر ماں کی خدمت کرو. بس ماں کا مقام آپ دیکھیں کس قدر عظیم خدا نے مقرر کیا. کیوں اتنا عظیم مقام ہے؟ یہ مفت میں نہیں دیا. کسی کو بھی کوئی مقام مفت میں نہیں ملتا، کسی چیز کے بدلے میں یہ مقام دیا ہے. یعنی کچھ ماں کرتی ہے جس کی وجہ سے اتنا عظیم مقام ملا ہے. خوب، جنت بھی کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ باپ کے قدموں کے نیچے نہیں بلکہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور مانا یہ کیا جاتا ہے کہ بس ماں کی خدمت کرو، ماں کا احترام کرو، ماں کے حقوق بجا لو تاکہ جنت میں جا سکو. ماں نے بھی بچوں کی کمزوری سمجھ کر جنت چونکہ ہمارے قدموں کے نیچے ہے لہذا آسانی سے بچوں تک جنت نہیں جانے دیتی. یہ ایک حدیث ہے، اس کا یہ معنی درست ہے جو کیا گیا ہے اور جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے. لیکن ایک اور معنی بھی ہے اس حدیث کا، اور وہ تربیتی معنی ہے.
اس معنی کی طرف توجہ کرنا. اب ممکن ہے میری زبان سے سب کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپس میں آپ بہتر سمجھا سکتے ہیں ایک دوسرے کو. وہ معنی جو حدیث کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عام بول چال میں ہم کہتے ہیں کہ مثلا فرض کر لیں کہ کسی کو کوئی کام پڑ گیا، وہ کام میں کروا سکتا ہوں. فرض کریں کسی کو داخلہ لینا ہے کسی اسکول میں، اور اس اسکول میں میری آشنائی ہے، میں یہ داخلہ کروا سکتا ہوں. وہ آدمی اظہار کرتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ داخلہ لینا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا داخلہ ہونا میرے اختیار میں، میری مٹھی میں ہے. یا کسی کو ملازمت چاہیے اور اس ادارے میں میری جان پہچان ہے، میں اسے یہ کہتا ہوں کہ آپ کی ملازمت اور آپ کی بھرتی ہونا وہاں پر وہ میری مٹھی میں ہے. یا کوئی آدمی کوئی ویزا لینا چاہتا ہے، میری آشنائی ہے وہاں پر، میں اسے کہتا ہوں کہ یہ ویزا میری مٹھی میں ہے. کہتے ہیں نا ایسی باتیں کہ یہ تو میری مٹھی میں، یعنی میرے اختیار میں ہے. یعنی اگر میں چاہوں تو آپ کو یہ ایک چیز دلوا سکتا ہوں. اس کا یہ معنی بنتا ہے. اسی طرح سے یہ تعبیر بھی کی گئی ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت دراصل ماں کی مٹھی میں ہے، ماں کے اختیار میں ہے. یعنی یہ کہ اگر ماں چاہے تو بیٹے کو، اولاد کو جنت دے سکتی ہے. کس طرح دے سکتی ہے؟ یعنی اگر ماں چاہے تو ان بیٹوں کو جنتی تربیت کر سکتی ہے، پرورش کر سکتی ہے ان کی. تو یوں نہیں کہ فقط جنت ماں کی مٹھی میں ہے، بلکہ جہنم بھی ماں کی مٹھی میں، دونوں ماں کی مٹھی میں ہے. ماں چاہے تو اپنی اولاد کو جنتی بنا سکتی ہے، ماں چاہے تو اپنی اولاد کو جہنمی بنا سکتی ہے. یہ بھی معنی ہے اس حدیث کا. بس نہ صرف اولاد کی دنیا و زندگی ماں کے اختیار میں ہے، بلکہ اولاد کی عاقبت و آخرت بھی ماں باپ کے اختیار میں. جیسا کہا تھا کہ بعض دوسروں نے ایک سروے کیا اور کہا کہ جرائم پیشہ لوگوں کو جب جیلوں میں اور حوالاتوں میں اور بعض جگہوں پر جا کر انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو جرائم کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں، 80% ماں باپ پیچھے دخیل ہوتے ہیں اس میں. اسی طرح اگر کوئی جہنم میں چلا جائے، جہنمیوں سے پوچھیں کہ یہ کیوں آپ جہنم میں آ گئے، جس طرح قرآن نے جہنمیوں سے پوچھا ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ انہوں نے جواب دیا کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم فضول باتیں کرتے تھے. کننا نخوض مع الخائضین کننا نکذب بیوم الدین، ہم یہ کام کرتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں تھا. یہ باتیں ہمیں جہنم میں لے آئی ہیں. خوب یہ باتیں کیوں آپ یوم قیامت کو جھٹلاتے تھے؟ کیوں لایانی اور لغو باتیں اور بےہودہ کام کیوں کرتے تھے؟ کننا نخوض مع الخائضین، یعنی ہم بےہودہ کام کیا کرتے تھے، ہم غیر معقول حرکتیں کرتے تھے، اس وجہ سے جہنم میں آ گئے. کیوں کرتے تھے یہ غیر معقول حرکتیں؟ اس لیے کہ گھر کا ماحول ایسا تھا، یعنی جنہوں نے ہمیں معقول زندگی سکھانا تھی انہوں نے نہیں سکھائی، جنہوں نے ہماری تربیت کرنا تھی انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی. وہ اپنے چکروں میں، اپنے جھگڑوں میں پڑتے رہے، اپنی خواہشات میں لگے رہے، انہیں اپنے اور دشمنی اور نفرتوں اور ان سے فراغت نہیں ملتی تھی تاکہ وہ ہماری تربیت کر سکتے. یا بعضوں نے گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس گھر کے اندر اس میں بچہ گمراہ ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. مثلا آپ دیکھیں گے جتنی کیبل بچھی ہوئی ہیں، کوئی بچے تو نہیں لے کر آئے، کیبل والدین لے کر آئے، ڈش والدین نے لگائی آ کر، وی سی آر والدین نے آ کر لگائی ہوئی ہے، باقی گمراہی کے سارے وسائل والدین آ کر فراہم کرتے ہیں. گھر میں گانا بجتا ہے، ریڈیو کون لے کر آتا ہے؟ ماں باپ خرید کر لاتے ہیں، بچے تو نہیں لے کر آتے. تمام وسائل گناہ کے ماں باپ نے خرید کر پیسے سے گھر میں رکھے ہیں، اور اولاد ظاہر ان وسائل سے تو گمراہی ہوگی، ان وسائل سے اولاد. یہ اولاد اگر جہنم چلی جائے، یہ ڈش دیکھ دیکھ کر، کیبل دیکھ دیکھ کر، یہ رقص و ڈانس دیکھ دیکھ کر، یہ ٹی وی دیکھ دیکھ کر اگر ایک اولاد جہنم میں پہنچ گئی، اس جہنم کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ ہے. کیوں یہ شیطانی تار کھینچ کر گھر میں لائے تھے اور اپنی اولاد کی ہلاکت کا سبب کیوں کیا تھا؟ کیوں گھر میں آپ نے گھر کو مدرسہ کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے گھر کو اسکول کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے گھر کو اکیڈمی کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے گھر کو تعلیم کے لیے
ایک مرکز کیوں نہیں بنایا؟ تربیت و دین کا مرکز کیوں نہیں بنایا؟ اپنے گھر میں کیوں دینی مجالس، دینی محافل، علمی محافل، مجالس کیوں برپا نہیں کی؟ وہ بھی اگر کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ یہی فریضہ ہے والدین کا کہ گھر کو تربیت گاہ بنا دیں، نہ صرف گھر کو چراگاہ بنا دیں۔ ہم پوری کوشش کر کے تھک ہار کے ماں باپ دونوں گھر کو کیا بناتے ہیں؟ چراگاہ، یعنی چرنے کی جگہ۔ بھوک لگتی ہے، بچے کو دوڑتا ہوا آتا ہے، کھا پی کے پھر دوبارہ چلا جاتا ہے، یعنی سب جیسے بھوک لگتی ہے اس وقت گھر میں آتا ہے۔ گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ آپ کے بچے کا باہر گلی میں دل ہی نہ لگے، گھر میں اس کا دل لگے۔ اس طرح سے پاکیزہ ماحول ہو گھر کا، نہ صرف چرنے کے لیے آئے، جب بھوک لگے تو گھر میں آئے۔ بعض ایسے اولادیں ہیں گھر سے نکل جاتے ہیں کئی ہفتے بعد، جب کپڑے میلے ہوتے ہیں دھلوانے کے لیے گھر پر آتے ہیں، تو یہ گھر پہ نہیں آتے، دھوبی گھاٹ پہ آتے ہیں۔ کوئی سمجھتے ہیں گھر نہیں ہے، یہ دھوبی بیٹھا ہوا ہے، کوئی صرف اس کا کام کپڑے دھونا ہے۔ نہ، ماں باپ ہیں یہ تمہارے، مربی ہیں تمہارے، یہ گھر ہے تمہارا، یہ بہن بھائی ہیں تمہارے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ماں فقط دھوبی کا کردار ادا نہ کرے اولاد کے لیے، بلکہ ماں کا کردار ادا کرے، مربی کا کردار ادا کرے، معلم کا کردار ادا کرے۔ یہ اس وقت ہوگا جب خود تربیت یافتہ ہوگی، جب خود ہدایت یافتہ ہوگی، جب خود اس کو معلوم ہو کہ مجھے کیا کرنا، اپنا مقام خود پہچانتی ہو۔ صرف گھروں میں آ کر کچن فریج بھر دینا اور 3 ٹائم پر پکا کے کھا کے دسترخوان پہ چن دینا اور ان کا پیٹ بھر دینا، یعنی گھر کو چراگاہ بنا دیا ہے۔ نہ، چراگاہ سے زیادہ بنانا چاہیے، تربیت گاہ، تعلیم گاہ بنانا چاہیے، اس کو ہدایت گاہ بنانا چاہیے۔ اس گھر سے یہ بچے سیکھ کر جائیں، پھر باہر جا کر اس گھر کے روشنی مسوں یہ ہدایت دوسروں تک جا کر پہنچائیے۔ یہ کام ہے جو والدین کے اور ماں کے اختیار میں ہے۔ بس جنت بھی ماں کی مٹھی میں ہے، جہنم بھی ماں کی مٹھی میں ہے، سعادت دنیا و آخرت اولاد کی وہ ماں کی مٹھی میں ہے۔ جو مٹھی ماں کھول دے، ایک مٹھی میں جنت، ایک مٹھی میں جہنم، یعنی جو تربیت کر دے، اس سے مراد یعنی جو تربیت کر دے۔ اگر جنتی تربیت کی جنت میں جائے گا، جہنمی تربیت کی تو جہنم میں جائے گا۔ بس یہاں ضروری ہو جاتا ہے کہ خاندان کے اصول، خاندان کے آداب، خاندان کے فرائض سب سے پہلے خواتین کو معلوم ہونا چاہیے۔ پھر خواتین دوسروں کو سکھائیں گی کہ خاندان کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے اس کو سنوارا جاتا ہے۔ شاید کوئی ایسا خاندان ہو، میں نہیں سمجھتا ہوں ہو، کہ جس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو گھر کے ماحول کو خراب کر دیتے ہیں، انسان کی روح کو آلودہ کر دیتے ہیں، یہ موجود نہ ہو۔ کوئی خاندان ایسا نہیں ہے، سب میں ہے۔ مطلب بعض بتاتے ہیں، بعض نہیں بتاتے ہیں، بعض جلدی آ کر دوسروں کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں، رو دھو لیتے ہیں، دل ہلکا کر لیتے ہیں، بعض دل میں رکھتے ہیں، نہیں بتاتے۔ یہ جو نہیں بتاتے اپنے مسائل، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خوب یہ سارے مسائل گھریلو، چھوٹی چھوٹی ناچاکیاں، چھوٹے چھوٹے مسائل، یہ قدورتیں، یہ کس طرح سے ختم ہو گھر سے، اور گھر کس طرح آسودہ ہو، آرام، آسائش کا ماحول کس طرح سے بنے، یعنی ماں باپ کے لیے بھی آسائش ہو، اولاد کے لیے بھی آسائش ہو۔ کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ قوانین ہیں خاندان کے۔ جب تک وہ اصول آداب نہیں ہوں گے ملحوظ، اس وقت تک خاندان ایک آرام گاہ نہیں بن سکتا، ایک آسائش گاہ نہیں بن سکتا۔ خاندان تربیت و تعلیم کے لیے مناسب نہیں ہوگا، وہ خاندان انسان کی تباہی کا ممکن باعث بن جائے۔ بعد میں انشاءاللہ ان آداب کی طرف اور ان اصولوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ اب جتنا وقت باقی ہے، اگر آپ سوال ہو تو بیان فرمائیں۔ بیٹے جی، جائلی مدد کا کیا معنی ہے اور اس کے کہنے کے کیا فائدے ہیں؟ جعلی مدد کا معنی جعلی مدد، اور اس کے کہنے کے کیا فائدے ہیں جو لوگ نہیں کہتے؟ جعلی مدد کا جواب جو نہیں دیتے۔ آپ ان کو فائدے بتائیں، ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ جو نہیں کہتے ظاہر فائدہ نہیں پتا ان کو۔ مجھے فائدے کا پتہ چل رہا ہے، بتاتی آپ سے۔ جو نہیں جانتا نا کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اس کو بتانا چاہیے کہ یہ فائدہ ہے اس کا۔
یا علی مدد سلام نہیں ہے، سلام کی جگہ بھی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دینی ادب یہ ہے کہ جب کسی مجلس میں جائیں تو کیا کہیں؟ سلام علیکم۔ اگر آپ کسی گھر میں جائیں، جا کر کہیں کہ تھوڑا سا پانی دینا، یہ سلام ہے۔ آپ کسی کے گھر میں جائیں، کہیں کہ 2 پکوڑے دینا، یہ سلام ہے۔ کوئی پوچھے سلام کدھر گیا، آپ کہیں ہمارا سلام یہی ہوتا ہے۔ نہ، یہ سلام نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، مثلا بیگ ہے گھر میں، کوئی چیز سامان لے کر آئے ہیں، گھر میں داخل ہوئے، کسی کے اندر کہنا یہ پکڑنا ذرا، تو اس نے تھام لیا، یہ سلام ہے؟ نہ، یہ سلام نہیں۔ یا علی مدد کرنا یعنی اے مولا میری مدد کریں، یہ تو سلام نہیں ہے، یہ تو مدد مانگنا ہے، نہ کہ سلام ہے۔ سلام آداب میں سے ہے، اسلامی آداب میں سے۔ مسلمان پہچانا ہی جاتا ہے اسی چیز سے کہ سب سے پہلے دوسروں کے لیے آرزو، سلام ایک دعا ہے در حقیقت۔ سلام علیکم یعنی خدا آپ کو سلامتی عطا کرے، یا مثلا اس سے بھی بہتر سلام اگر کرنا ہوتا ہے کہ سلام اللہ علیکم، آپ پر خدا کی سلامتی ہو، یعنی خدا کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو۔ باقی جتنے بھی آداب ہیں، سلام یہ ہے۔ قرآن نے بھی یہی ذکر کیا ہے، آداب دینی میں بھی یہی ہے، سیرت معصومین بھی یہی ہے۔ معصوم بھی جب کسی کو ملتے یا کوئی معصومین کے پاس آتا تو وہ بھی یہی کہتے ہیں سلام علیکم۔ اور روایت میں ہے کہ جو سلام نہیں کرتا، سب سے بڑا بخیل انسان وہ ہے جو دوسروں کو سلام نہیں کرتا۔ سب سے بڑا کنجوس آدمی وہ جو سلام نہیں کرتا کسی کو۔ در حقیقت بہت ہی بدطینت انسان ہے جو دوسروں کو سلام نہیں کرتا، دوسروں کے لیے آرزو سلامتی نہیں رکھتا، دوسروں کے لیے دعائیں سلامتی نہیں کرتا۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اب مثلا توسل معصومین کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں، وہ توسل اپنی جگہ ہے، توسل سلام کی جگہ نہیں لیتا اور سلام توسل کی جگہ نہیں لیتا۔ اب جب ہم دعا مانگتے ہیں، خدا سے کہتے ہیں خدایا اہل بیت کے صدقے مجھے یہ چیز دے دینا، کوئی آدمی کہنا میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ میں نے سلام کر دیا ہے۔ اب سلام کیا ہے آپ نے، سلام علیکم کہا ہے، سلام اپنی جگہ ہے، توسل اپنی جگہ۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں نے روزہ رکھ دیا، اب میں نماز نہیں پڑھتا، نماز اپنی جگہ ہے، روزہ اپنی جگہ ہے۔ یہ جہالت ہے، اور ہمارے ہاں یہ جہالت تھوڑی زیادہ ہی رائج ہو گئی ہے، یعنی امامیہ شیعہ میں، وہ بھی خاص علاقوں میں جاہلانہ ماحول زیادہ بن گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اہل علم، نہ لوگ اہل علم کے پاس جاتے ہیں، نہ اہل علم اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جہلا جاہل لوگ آ جاتے ہیں ممبروں پر، سٹیجوں پر آ کر، خود تو دین کو سمجھتے نہیں ہیں، جو ان کے منہ میں آتا ہے بنام دین بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہم بھی سمجھتے ہیں چونکہ مقدس ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں لہذا جو بیان کرتے ہیں وہ سب دین ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بیان کر رہا ہے آیا کچھ دین کے بارے میں جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا، آیا سمجھتا بھی ہے یا نہیں سمجھتا۔ مثلا اگر آپ کا فریج خراب ہو جائے تو آپ کس کو دیں گے ٹھیک کرانے کے لیے؟ اس طریقے کاریگر جو اس کام کو جانتا ہے، ورنہ جو ٹائر کو پنچر لگاتا ہے اس کو فریج نہیں دیں گے کہ ہمارا فریج آپ ٹھیک کر دو۔ اس کو کیا معلوم، وہ پنچر لگا سکتا ہے لیکن فریج ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ہر کام وہی کرے، کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے، جس کا کام ہے وہ کرے یہ کام۔ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں کیوں بھیجتے ہیں؟ چونکہ ٹیچر وہاں پر ہیں، استاد وہاں پر ہیں، پڑھانے والے وہاں پر ہیں۔ کیوں ان کو کسی اور دکان پہ نہیں بھیج دیتے؟ صبح سویرے تیار کر کے بستہ دے کے دکان پہ بھیج دیں ان کو، چونکہ دکانوں پہ تو تعلیم نہیں ہوتی، دکانوں پہ خرید و فروخت ہوتی ہے۔ منڈی میں بھیج دیں، فروٹ منڈی میں صبح سویرے بچوں کو تیار کر کے منڈی بھیج دیا کریں۔ کیوں نہیں بھیجتے اس کو سبزی منڈی میں؟ کیونکہ وہاں تعلیم نہیں ہوتی، وہاں فروٹ بکتا ہے، وہاں سبزی بکتی ہے۔ روزانہ تیار کر کے بچوں کو کسائی کی دکان پہ بھیج دیں، وہاں تو تعلیم نہیں ہوتی، وہاں گوشت بکتا ہے۔ اسی طرح دین میں بھی ہے، دین میں بھی دین ان لوگوں سے سیکھیں جنہوں نے دین کو سیکھا ہوا ہے، جو دین کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ جس کو خود نہیں معلوم دین کیا چیز ہے،
وہ ہمیں کیا بتائے گا دین کیا چیز ہے؟ اب چونکہ ہمارے ہاں ایک پیشہ وری شروع ہو گئی ہے کہ لوگ تقریروں کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، معیشت کماتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، پیسہ نہ دیں اصلاً کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا دوسرے پیشے چھوڑ کر یہ پیشہ اپنا لیا کہ ادھر درآمد زیادہ ہے، ادھر پیسہ زیادہ ہے، دین پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آواز اچھی ہونی چاہیے بس، اور تقریر کا ڈھنگ آنا چاہیے یا سر لگانے کا ڈھنگ آنا چاہیے، اور اس کے بعد آ کر لوگوں کو دین سکھانا، دین کے نام پر ممبر دین پر بیٹھ جاتے ہیں، درحالی کے کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ فتنے یہ لوگ کھڑے کرتے ہیں آ کر صرف اپنی شہرت کے لیے، اپنا مارکیٹ بنانے کے لیے۔ اب اگر وہ اپنے پیٹ کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ہمیں نہیں ان کی خاطر کرنا چاہیے، ان کے پیچھے نہیں دوڑ پڑنا چاہیے۔ یہ کتنے لوگ ہیں بازاروں میں اپنے پیٹ کی خاطر کیا کیا انہوں نے دھندے شروع کیے ہوئے ہیں، تو جو بھی پیٹ کی خاطر لگا ہوا ہے کوئی کام کرنے میں، ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ کتنے غلط کام نہیں کرتے لوگ پیٹ کی خاطر، چوریاں کرتے ہیں لوگ، ڈاکے ڈالتے ہیں لوگ، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، تو جو تو نہیں کہ جو بھی اپنے پیٹ کی خاطر کوئی کام کرتا ہے، کوئی حلیہ بناتا ہے، ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ ہمیں صحیح راہ پہ چلنا چاہیے۔ صحیح راہ ملے گی ان لوگوں سے جو صحیح راہ کو سمجھتے ہیں، اور وہ دین شناس لوگ ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں، ان لوگوں سے ہمیشہ دین سیکھیں ہم۔ لہذا یوں نہیں ہے کہ اگر مثلا ایک کام ہم نے کر دیا تو اب دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام کر دیا تو اس کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھ لی تو روزہ ضرورت نہیں ہے، روزہ، یا مثلا عزاداری کر لی تو نماز کی ضرورت نہیں ہے، یا نماز پڑھ لی تو عزاداری کی ضرورت نہیں۔ یہ غلط کام کرتے ہیں کہ دین کو دین سے لڑا دیتے ہیں، جنگ دین با دین۔ مثلا کبھی کہتے ہیں نا، یہ بات عام ہوتی ہے، عزاداری افضل ہے یا نماز؟ جو بھی یہ جنگ کروائے وہ غلط آدمی ہے۔ نماز اور عزاداری کی جنگ کرانا صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ آپ کبھی بھی نہ کہیں گے، یہ بات ہی نہ چھیڑے نماز افضل ہے یا عزاداری۔ جو بھی یہ بات چھیڑے اسے کہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہو، آپ دو بھائیوں میں لڑائی کرا رہے ہو۔ مثلا ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں، انہیں آ کر کہیں گے یہ بڑا بھائی اچھا ہے یہ چھوٹا بھائی۔ عموماً ایک نادانی کا سوال جو ہم بچوں سے کرتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں بچوں سے؟ ماں اچھی لگتی ہے یا باپ؟ یہ بہت غلط سوال ہے بچے سے۔ وہ جو بھی جواب دے وہ تو بچہ ہے، وہ تو نہیں سمجھتا، سوال غلط کیا ہے آپ نے۔ کیوں تقابل کرواتے ہو ماں باپ کے درمیان؟ کیوں لڑائی کرواتے ہو؟ بچے کے ذہن میں جنگ شروع ہو گئی ہے، اب باپ کو تولتا ہے، ماں کو تولتا ہے، اوپر نیچے کرتا ہے۔ یہ غلط کام ہے، ظاہر پھر ایک کو اسے زمین پہ پٹکنا پڑتا ہے۔ یہ بچے کے ذہن میں پہلی نفرت ہے کسی کے متعلق جو ہمیں سوال کر کے ڈال دیتے ہیں کہ امی پسند ہے یا ابو؟ نہ، ماں باپ دونوں پسند ہیں، مگر ہو سکتا ہے کوئی بچہ جس کو ماں باپ دونوں سے محبت نہ ہو۔ جس طرح سے والدین کو کہیں کہ بیٹا پسند ہے یا بیٹی پسند ہے، یہ جاہل والدین ہیں جو یہ کہیں کہ مجھے بیٹا پسند ہے، مگر یہ بیٹی کس کی ہے؟ یہ بھی تو آپ کی ہے۔ بچے بھی اگر کہیں کہ ہمیں ابو زیادہ پسند ہیں چونکہ پیسے دیتے ہیں، یا امی زیادہ پسند ہیں چونکہ بسکٹ دیتی ہیں، وہ غلط بات ہے۔ اسی طرح ماں باپ بھی خیال رکھیں، نہ کہیں کہ ہمیں بیٹا پسند ہے یا بیٹی پسند ہے۔ جب بھی بیٹی بیٹے میں سوال آئے کہیں دونوں ہماری اولاد ہیں، برابر کی اولاد ہیں، دونوں برابر کے انسان ہیں۔ یوں نہیں کہ بیٹا زیادہ انسان ہے اور بیٹی کم انسان ہے۔ اگر مرد بیٹا پسند کرتے ہیں تو چلو ایک مناسبت ہے ان کو۔ جو بات میرے لیے ایک معمہ ہے، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ عورتوں کو بیٹوں سے زیادہ محبت ہے، زیادہ خواہش مند ہوتی ہیں عورتیں بیٹوں کی۔ عورتوں کو تو کم از کم اگر محبت ہے بھی تو بیٹیوں سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی ترجیح دیں گی بیٹوں کو۔ امتیازی سلوک، یہ بعد میں عرض ہوگا کہ خاندان میں تربیت کے آداب میں سے ایک اولاد کے درمیان فرق نہ کرنا ہے۔ جب فرق ڈالیں گے بے تربیتی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، آغاز ہو جاتی ہے غیر محسوس طور پر۔ اسی طرح دین کے اندر بھی کبھی بھی جنگ نہ کرائیں دین کی۔ نماز و عزاداری میں فلاں اور فلاں میں سب اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ توسل اہل بیت کے ذریعے سے بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں اپنی جگہ مسلم چیز ہے، ثابت ہے وہ، لیکن باقی آداب دین کے سلام ہے جس طرح وہ اپنی جگہ پر ہے۔ بس یا علی مدد کا معنی سلام نہیں ہے، نہیں سلام کی جگہ اس کو کہنا ہے، بلکہ وہ توسل ہے، یعنی ہم خداوند تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں ان
ذوات مقدسہ کے ذریعے سے مانتے ہیں کہ یہ وسیلہ مدد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے۔ کوئی اور نہیں ہے سوال؟ اللہم بحق اسمک العظیم العظم العظیم اجل لکم یا اللہ 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 یا اللہ۔ خداوند بحق محمد و آل محمد مومنین و مومنات کے اعمال صالحہ کو اس ماہ مبارک میں قبول فرما، تمام مومنین و مومنات کے اعمال صالحہ میں خلوص عطا فرما، اس خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد اس مبارک مہینے میں خدایا ہمیں اپنی برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد اس انسان سازی اور تربیت کے مہینے میں پروردگارہ ہمیں اپنی تربیت کی توفیق عطا فرما، اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما، اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، اپنی ذات کا قرب عطا فرما، تعلیمات قرآن و اطرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین مومنین و مومنات کو جوال رحمت و مقام نصیب فرما، تمام مرضائے اسلام کو شفاء کاملہ نصیب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ تمام انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ اتفاقاً ایک دعا جو اس مہینے میں زیادہ تاکید ہے وہ حج کے لیے دعا ہے کہ خدا تمام مومنین و مومنات کو انشاءاللہ زیارت بیت اللہ حرام نصیب فرما انشاءاللہ، اور زیارات مقامات مقدسہ و مساجد مشرفہ انشاءاللہ نصیب فرما انشاءاللہ۔ اور دعا ہے خداوند تبارک تعالیٰ اکبر کہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کی عمر دراز فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، تمام مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے و اس خاندان سے رحلت کرنے والے بانیان کے خاندان سے رحلت کرنے والے مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے اور امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔